علی رسولہ الکریم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی ایک جماعت وہ راستوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے والی مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں نکلے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ ہمارا پورا ہوگا، اور اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ملے گی۔ پھر وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور اس جماعت کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور اسی طرح طے بطے یہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کے پر اس جماعت کے سر پر ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی جماعت کا سایہ، ان فرشتوں کی جماعت کے پروں کا سایہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ اپنا کام پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو یہ دنیا کا چکر لگا کر آئے ہیں، دنیا کی رپورٹ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے زیادہ علم ہے، مگر اس کے باوجود ایک حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ما یقول عبادی، کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، وہ تیری تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، وہ تیری حمد و ثنا کرتے تھے، وہ الحمدللہ کہتے تھے، اور اے اللہ وہ تیری بزرگی بیان کرتے تھے، تیری پاکی بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، ہل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جو یہ میری تسبیحات بیان کر رہے تھے، میری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، لا واللہ یا ربی ما رأوک، اے اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ ابھی تو انہیں دیکھا نہیں ہے، اگر وہ میرا دیدار کر لیں تو پھر ان کی حالت کیسی ہو، پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو پھر تو وہ بڑی شدت کے ساتھ تیری عبادت کریں۔
وَأَشَدُّ لَكَ تَمْجِيدًا، پھر تو وہ بہت زیادہ تیری پاکی بیان کریں، تیری بزرگی بیان کریں۔ وَأَكْثَرُ لَكَ تَسْبِيحًا، اے اللہ پھر تو وہ کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، پھر تو ان کی زبانوں سے سبحان اللہ ہی جاری ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فما یسالونی، اے فرشتو وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ فرشتے بیان کرتے ہیں یسالونک الجنہ، اے اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، ایسی ہی محفل کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر سننے والے، دین کی باتیں کرنے والے، دین کی باتیں سننے والے، ایسی ہی محفل کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے تھے؟ فرشتے بیان کرتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوها، اے اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اگر ان کو جنت دکھا دی جائے، جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیسی ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا، اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر تو ان کی حرص بہت زیادہ بڑھ جائے، ان کی تمنا تو اور زیادہ بڑھ جائے۔ وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، جنت کی طلب تو ان میں جاں گزیں ہو جائے، وہ بڑی شدت کے ساتھ جنت کی تمنا کریں۔ وَعَازَمَ فِيهَا رَغَبًا، اور وہ اپنی تمام تر توجہ جنت کی طرف ہی کر دیں، انہیں سوائے جنت کے سوال کے اور کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، وہ کسی چیز سے پناہ بھی طلب کرتے تھے، پناہ بھی مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ یتعوذون من النار، وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوها، اللہ کی قسم انہوں نے جہنم کو ہرگز نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، اے اللہ پھر تو وہ اس سے بہت زیادہ بھاگیں، پھر تو وہ جہنم سے بہت دور بھاگیں، اور وَأَشَدُّ لَهَا مَخَافَةً، اس سے اور کہیں زیادہ جہنم سے ڈریں۔ ابھی تو انہیں جہنم کو دیکھا نہیں ہے، اتنے خوف زدہ ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، جو اپنے کسی کام کی وجہ سے آیا تھا، ان میں وہ شامل نہیں تھا، اپنے کسی کام کی غرض سے وہاں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی بابرکت محفل ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے میں اس کو بھی ان میں شمار کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر یہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے،
یہ جہاں کہیں بھی ذکر ہو، ہر اس محفل کا اللہ کے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا سوال کرتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ اللہ سے اللہ کی چاہت ان کے دلوں میں ان تڑپ تھی کہ اللہ کی ہمارے دلوں میں محبت ہو، حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اسی محفلوں میں سے ایک محفل ہے۔ آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی نماز عصر بھی ادا کی، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور یہ دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا ہمیں موقع ملا، اور انشاءاللہ اسی ہماری محفل کا اللہ کے ہاں یہ تذکرہ کیا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ تذکرہ ہوگا، اور ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارے متعلق یہ فرمائیں گے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ تو اتنی بابرکت محفل ہے کہ یہاں کوئی اس نیت سے نہ بھی آئے، اپنے کام سے آئے، کسی کو بلانے کی وجہ سے آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ختم ہوتی ہیں تو میں اس آدمی کو مل کر چلا جاتا ہوں، وہ آدمی بھی اس مجلس ہی میں شمار ہوگا۔ جو اس نیت سے بیٹھے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو آدمی اپنے کام سے آتا ہے اور اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، ہمیں یہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری زبانوں سے کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، صبح اور شام ہر وقت ہماری زبان سے اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام نکلے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔